ایسا نشان ہے کہ وہ ہر ایک کے دل میں چبھتا ہے. چبھے گا کیوں نہیں؟ جس کے دل میں ولایت علی نہ ہوگی اس کے دل میں تو چبھے گا. کہ نسائی لکھتے ہیں نسائی کہ اگر آپ مولا علی کا ذکر کر کے دیکھیے جس کا چہرہ کھل جائے, جس کا چہرہ خون کی طرح کھل جائے, بہکنے لگے فضا, تو سمجھ لینا مومن ہے, عیسائی زندہ والے. اور جس کا چہرہ کلوٹ بدل دے, جس کا چہرہ آہٹ بدل دے, جس کا چہرہ موٹا جائے, جس کا چہرہ پھیکا پڑ جائے, سمجھ لینا وہ منافق ہے. اور نسائی اور مولا علی کی غدیر کا دیکھیے جشن ہے. انشاءاللہ مومنین تشریف لائیں گے. نسائی اور اتنے ہیں آگے بڑھ کہ جس کسی نے مولا علی کے لیے نازبہ لفظ استعمال کیا, چاہے وہ 70,000 ممبروں سے کیوں نہ کیا, جس نے بھی مولا علی کے لیے نازبہ لفظ استعمال کیا 70,000 ممبروں سے کیوں نہ, وہ اس نے رسول اللہ کے لیے نازبہ لفظ استعمال کیا اور پھر وہ اللہ کے لیے نازبہ لفظ استعمال ہوا. یعنی وہ دوزخی ہے, وہ دوزخ میں جائے گا. اور غدیر ایک ایسا معنی ہے جو ہر ایک کو دل میں ایک غدیر ہونی چاہیے, ہر ایک دل میں غدیر ہونی چاہیے. آئے ہیں جب سے ساقی کوثر غدیر میں, آئے ہیں جب سے ساقی کوثر غدیر میں, پرلتے ہیں رحمتوں کے سمندر غدیر میں. آئے ہیں جب سے ساقی کوثر غدیر میں, بہتے ہیں رحمتوں کے سمندر غدیر میں. چاہے تو آسمان سے بھی تارا بھی توڑ لے, اتنے بلند ہوئے ہیں حیدر غدیر میں. ایک سلمان بھی تو حضرت محترم دیکھیے کہ یہاں پر جو غدیر کا معرکہ ہے, غدیر کا جشن ہے, بہت ہی اہم ترین ہے. کیونکہ غدیر جیسے چشمدید گواہ کہیں پر بھی نہ تھے. چاہے جنگ بدر لیجیے, چاہے جنگ عہد لیجیے, چاہے جنگ خندق لیجیے, چاہے جنگ خیبر لیجیے, چاہے فتح مکہ لیجیے, کہیں پر بھی لیجیے, اتنے 1.25 لاکھ چشمدید گواہ کہیں پر بھی نہ تھے کہ وہ غدیر میں تھے. یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی حضرت محترم کہ اگر یہ اقتدام تھا فیضا فرد فنزا پہلا رب کا خوابہ علم نشر الصدر, علی کی ولایت کا علم نصب کر کے رسول اللہ فارغ ہو جائے, تو یہاں پر کیونکہ منافق بھی تھے مومن بھی تھے, غدیر کے میدان میں شدت کی دھوپ تھی, یہاں پہ مومن بھی تھے منافق بھی تھے. اسی لیے حج کے بعد پیغمبر اسلام نے اہتمام کیا تاکہ سیریا سے بھی لوگ آئیں, عراق سے بھی لوگ آئیں, عراق سے بھی لوگ آئیں, بصرہ سے بھی لوگ آئیں, یمن سے بھی لوگ آئیں, ہر سیریا سے ہر جگہ سے آئے, تاکہ اگر مکے مدینے والے اعتراض بھی کریں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں, ہم نے سنا ہی نہیں, یہ من کن تو مولا مولا کیا ہوتا ہے, تو دیگر جو اعتراض کے لوگ ہیں وہ اٹھ کے بلند ہو کے کہے جھوٹ مت بول, ہم نے تو پیغمبر اسلام کو علی کو بلند کرتے ہوئے دیکھا اور کہتے ہوئے سنا من کن تو مولا علی مولا. بات ہے کہ چشمدید گواہ اتنے غدیر میں تھے, کہیں پر نہ تھے, اتنے سارے گواہ. اور عزیز محترم دعوت دیں گے, دعوت سنن خورشید الوری صاحب کو کہ آئیں اور مولا علی تو کیا دعوت دیں گے. سلمو کاشف عباس کو کہ آئیں اور مولا کے ایک منقبت پیش کریں. سلوات تھی محمد والا پتھروں کا دروازہ انگلیاں تھی حیدر کی, پتھروں کا دروازہ انگلیاں تھی حیدر کی, خاک میں ملا ڈالا خاندان خیبر کی, خاک میں ملا ڈالا خاندان خیبر کی, شان سے اٹھی ذوالفقار حیدر کی.
शान से उठी चुपकार पैदल की उस बौखला उठा पाए थे बड़ी किसकी बन गया कल्ब का विषय नुमा आपसे आप तेरी मर्जी की तो क्या जिक्र इशारा भी नहीं ये सही की मुझे कहते खुदा आपसे आप ये सही की मुझे कहते खुदा आपसे आप बाजन आली से जो भी कोई है कि गुर्दे बाजन आली से जो भी कोई है कि गुर्दे हैं आयन बेटा कनक के जो मरहब लड़े बदे आयन बेटा सनक के जो मरहब लड़े बदे पकड़न का लुच्चा पूछ दिए है कि गुर्दे हैं सर कर मन कर जानदार हो जाए कसम भगवान की जन्नत का वो हकदार हो जाए कसम भगवान की जन्नत का वो हकदार हो जाए ऐ मुनकिरो का ताकत हुआ आगे पाछे ऐ मुनकिरो का ताकत हुआ आगे पाछे थामला अली का दामन तो बेड़ा पार हो जाए सलवार है अरब में पहाड़ी नहीं सुना है अरब में पहाड़ी नहीं है फकत ऊँट है रेलगाड़ी नहीं है फकत ऊँट है रेलगाड़ी नहीं है कहो शेख जी से कि पिए संभल कर ये हुब्बे अली है दाढ़ी नहीं है खैबर में चल सकी ना स्टीम से गाड़ी खैबर में चल सकी ना स्टीम से गाड़ी स्टीम को हटा के इलेक्ट्रिक लगा दी खैबर में चल सकी ना स्टीम से गाड़ी स्टीम को हटा के इलेक्ट्रिक लगा दिया मरहब को कत्ल करके शहे मशरकैन ने मरहब को कत्ल करके शहे मशरकैन ने इस्लाम के लबों पे लिपस्टिक लगा दिया सवाल अंजाम क्या छुपेगा जब आगाज खुल गया लश्कर में कौन कितना था जाबाज खुल गया लश्कर में कौन कितना था जाबाज खुल गया 2 दिन गई थी फौज मुसलमान अली के कब्र 2 दिन गई थी फौज मुसलमान अली के कब्र खैबर का दर तो खुल ना सका राज खुल गया धन्यवाद खैबर का दरवाजा और अली का
دیکھیے کہ غدیر جو ہے 10 ہجری میں 20 ذوالقعدہ سن 10 ہجری کو پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہمیں حج میں جانا ہے. لوگ بہت خوش ہوئے کہ ہم اس کے ساتھ حج کریں گے جو خانہ کعبہ کا نمائندہ ہے. خانہ کعبہ کی نمائندگی کے ساتھ حج کرنے جا رہے ہیں. لوگ خوش ہوئے. وہ لوگ بھی خوش ہوئے کہ ہم بھی چلیں گے. جو میدان جنگ میں ٹھہرتے نہیں تھے, فرار ہو جاتے تھے. یہ فرار اسی لیے کہ یہ ایک حیدر کرار تھا جو فرار نہیں ہوا. دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے ایک چادر اوڑھی, ایک چادر پہنی اور برہنہ پیر. اونٹ کا ایک قافلہ تھا, ایک سلسلہ تھا اونٹوں کا. اور جب مدینے سے روانہ ہوئے 20 ذوالقعدہ کو, تو ایسا لگتا تھا کہ ستاروں میں کہکشاں پیغمبر اسلام, ستاروں میں کہکشاں جیسے چمکتا ہے, روشنی دیتا ہے, نور. اور سلسلہ آگے بڑھا. 10 دن بعد خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گئے, حج کیا اور مولا علی سے کہا کہ یمن سے آ جائے. مولا علی یمن سے حج کرنے آ گئے. اور کچھ لوگوں نے شکایت کی. دیکھیں غدیر کو کس طرح چھپانے کی کوشش کی گئی. احمد بن حنبل اور دوسرے کتابوں میں بھی ہے. غدیر کو چھپانے کی کس طرح کوشش کی گئی. لوگ کوئی چیز کیوں چھپاتے ہیں؟ کسی کے پاس بہت پیسہ ہوگا تو چھپائے گا, کسی کے پاس بہت پریشر ہوگا تو چھپائے گا, لیکن علم چھپانے والی چیز نہیں ہے. جتنا علم بانٹیے گا اتنا بڑھتا جائے گا. غدیر کو چھپانے کی اس لیے کوشش کی گئی کہ یہ صادق اور امین کا قول تھا کہ اطاعت بھی کرو, اتباع بھی کریے. غدیر کو چھپانے کی اس لیے کوشش کی گئی کہ یہ ولایت علی کا اعلان تھا. غدیر کو اس لیے چھپانے کی کوشش کی گئی کہ پہلا خلیفہ مقرر ہو رہا تھا. غدیر کو اس لیے چھپانے کی کوشش کی گئی کہ رسول اللہ کا نمائندہ چنا جا رہا تھا. اور کس طرح چھپانے کی کوشش کی گئی؟ فرمایا یمن میں مولا علی نے ایک خلیص, میں کہوں گا وہ تو مولا کائنات ہے, یہ جنت, یہ حور و غلمان, یہ کوثر سب یہ بانٹتے ہیں. تو اس طرح کوشش کی گئی کہ غدیر کو چھپا دیا جائے. لیکن جو ظاہر ہونے والی بات ہے وہ ظاہر ہو کے رہتی ہے, جو سچائی ہے وہ سامنے آ کے رہتی ہے. جھوٹے کا منہ کالا ہوتا ہے, سچ کا بول بالا ہوتا ہے. جھوٹے کا منہ کالا ہوتا ہے لیکن مباہلہ بھی ہے. کیونکہ اگر سچے ہوتے تو انہیں بھی لے کے جاتے موبائل تاکہ سر کھج کے صبر کے آراستہ کر کے ہر ایک آیا تھا کہ ہم بھی جائیں گے. پیغمبر اسلام کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے تھے کہ ہمیں بھی لے چلیے. لیکن گیا کون؟ کیونکہ جو سچے ہوں گے وہی تو جائیں گے, جو جھوٹے ہوں گے وہ کیسے جائیں گے؟ کیونکہ جھوٹوں پہ لعنت کرنی تھی تو وہی جائے گا جو صادق و امین ہوگا, جو ان کا جو ہے عامل نور ہوگا وہی جائے گا. تو حسن حسین گئے, رسول اللہ گئے, فاطمہ زہرا گئی, مولا کائنات گئے. اتنے بڑے بڑے صحابی تھے, اتنے بڑے بڑے سخی تھے, اتنے بڑے بڑے متقی پرہیزگار تھے, تو یہ سب کیوں نہ گئے؟ اگر سچے تھے تو جاتے. ارے کبھی ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا نہ ہوتا تو جاتے. جھوٹے کی محفل نہیں ہے, سچوں کی محفل ہے. یہ حق والوں کی محفل ہے, یہ باطل والوں کی محفل نہیں ہے. یہاں پہ پیغمبر اسلام کے سامنے غدیر کا جو میں واقعہ بیان کر رہا تھا تو مباہلہ بھی اس کو ساتھ میں لے لیا کہ غدیر میں پہنچے ہیں اور جو ہے پہلا خطبہ خانہ کعبہ کے پاس دیا, دوسرا خطبہ مسجد نورہ میں دیا, یہ تیسرا خطبہ تھا غدیر خم. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, یوٹیوب پہ غدیر خم لکھیے تو وہ جگہ جہاں پہ تاج پوشی مولا علی کے سر رکھی گئی اس جگہ کی زیارت آپ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پہ وہ جگہ جہاں پہ ممبر بھی لگایا گیا, جہاں پہ صحابہ کو روکا بھی گیا, جہاں پہ صحابہ کو بلایا بھی گیا. دیکھیں کہ غدیر پر جو ہے رسول اللہ پہنچے اس مقام پر تو جبریل بار بار نازل ہو رہے
کہ اب ولایت علی کر دیجیے، اب علی کی ولایت کا اعلان کر دیجیے، اب یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. اعلان کریے، رسول اللہ نے کہا مجھے معافی کریے، معافی دے دیجیے کہ یہاں پر مومنین بھی منافق بھی ہیں، خطرہ ہے ناس سے. اللہ نے فرمایا کہ جو ناس علی کی ولایت کا اعلان نہ کریں گے ان کا ستیہ ناس ہو جائے گا. آپ فکر نہ کریں، ہم اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت کیسے کریے؟ حدیث نعمان کہہ رہی میں آج گاؤں کا ذات محترم ابھی اس شاعر کو آ جانے دیجیے، شاعروں کو تو پھر اپنا سلسلہ جاری و ساری رہے. ایک مرتبہ غدیر کے مقام پر جب پہنچے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی، جبریل امین آئے کہ آپ تبلیغ کریے. تبلیغ کریے. تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ وہ ہے کہ اللہ کے احکام جو عملی طور پر کرتا ہو اس کی ولایت کا اعلان ہے. اللہ کے احکام، قرآن مجید کا حکم جو عملی طور پر پیش کرتا ہو، جو نمونہ عمل ہو، اس کی ولایت کا اعلان. کیونکہ انہوں نے اللہ نے جیسے کہا ویسے ہی کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. مولا علی. تو یہاں پر جو ہے کچھ لوگ آگے نکل گئے تھے، کچھ لوگ پیچھے آ رہے تھے. آہستہ آہستہ جو ہوتے ہیں، کوئی لوگ لیسی ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ آتے ہیں. اسی لوگ تھے، آہستہ آہستہ آ رہے تھے. کوئی آگے نکل گئے تھے. پیغمبر اسلام نے دونوں سے کہا، پہلے سے بھی مخاطب ہو کے کہا، بعد میں جو آ رہے تھے ان کے لیے ٹھہر کے کہا کہ جو آگے نکل گئے ہیں، جو جس طرح اس زمانے میں نصیری جو علی کو خدا مان رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک نمونہ عمل پیش کیا، اور جو علی کو چوتھا مان رہے ہیں ان کے لیے بھی کہہ کے بتایا دیکھو علی کو وہاں پہ مانو جہاں پہ نام ہے، بلا فرض مانیے. میرے بعد آئے گا تو علی آئے گا، میرے بعد آئے گا تو علی آئے گا، میرا جانشین ہوگا تو علی ہوگا، میرے بعد خلیفہ ہوگا تو علی ہوگا، میرے بعد نمائندہ ہوگا تو علی ہوگا، میرے بعد ولایت کا تاج علی کے سر پر رکھا جائے. یعنی علی کو بلا فرض مانیے، علی کو وہاں مانیے جہاں ہم مان رہے ہیں. نہ آگے نکل جائیے کہ علی کو خدا مان لیجیے، نہ پیچھے رہ جائیے کہ علی کو چوتھا مان لیجیے، بلکہ علی کو وہاں مانیے. میرے بعد بلا فرض نبوت ختم ہوئی، امامت جاری ہوئی، حجت خدا علی ہے، قیامت تک علی جائے گی. توجہ حاضر محترم. اور کیونکہ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، یہ سب بھاگتے رہے تھے. یہ فرار ہونے والوں میں سے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں بھاگ جائیں گے. کچھ لوگ تو ان لوگوں سے کہا اپنے پلان اتاریے، اپنے خیاوت اتاریے، اونٹ پہ جو رکھتے ہیں. کیونکہ پیغمبر اسلام جانتے تھے یہ ہیں بوڑھے، یہ ہیں بڑے بڑے بوڑھے، یہ بنا پلان کے اونٹ پر بیٹھ نہ سکے. تو پیغمبر اسلام نے کہا پلان اتارو، اور پلان اتارا گیا، خیاوت اتارے گئے، ممبر بنایا گیا. میں کیا کر رہا ہوں، ممبر بنایا گیا، اور مولا علی نے ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر قدم رکھ کر ممبر پر چڑھا ہے. غور فرمائے. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممبر جو ہوتا ہے اس میں منزلیں بھی ہوتی ہیں. دیکھیے کہ بعد پیغمبر اسلام مولا علی مسجد نبوی میں آئے تو وہاں پہ ممبر تھا مولا علی کے. پہلے ممبر پر قدم رکھا، دوسرے پہ، تیسرے پہ، اور جہاں پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے وہاں بیٹھ گئے. کچھ جگہ پر ہم نے کہا کہ لوگوں نے تشویش پیدا ہوئی. پہلے تھے وہ یہاں بیٹھتے تھے پہلے والے میں، دوسرے آئے وہ یہاں بیٹھتے تھے، تیسرے آئے وہ یہاں بیٹھتے تھے. مولا علی نے روتے ہوئے تینوں کو روتے ہوئے وہاں بیٹھ گئے جہاں پہ رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. ایک شخص کہنے لگا اے علی یہ کیا ہے کہ دوسرے خلیفہ جو بنے وہ دنیاوی خلیفہ وہ تو یہاں بیٹھتے تھے، آپ تو رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھ گئے، تو یہ کیسے ہوا؟ ایک مرتبہ مولا علی نے فرمایا تم ممبر کی بات
ممبر بنوایا اور ممبر بنانے کے بعد اتنا عالیشان ممبر، اتنا بہترین ممبر، ایسا ممبر کہیں پر نہیں پایا جاتا. اور دیکھیے ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، ممبر صرف ہمارے ہی یہاں ہوتا ہے. ارے غور فرمائے نا، کیوں؟ کیونکہ پیغمبر اسلام نے ممبر بنایا بھی غدیر میں، توڑوایا بھی غدیر میں، کیونکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پیغمبر علی کو نہیں دے گا بلکہ کسی سلوار پڑھیے. تو ممبر بنوایا، ممبر کو آراستہ کیا، ممبر کو سجایا، ممبر کو سنوارا، اور پھر مولا علی آئی. مولا علی ممبر پر تشریف لائے، لانے کے بعد سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہاری جان پر زیادہ حق رکھتا ہوں کہ نہیں؟ تمہارے نقشوں پہ میرا حق ہے، یعنی میں آپ سے زیادہ قریب ہوں یا نہیں؟ دوسرے جملے یقیناً یا رسول اللہ، آپ ہماری جان ہے، ہماری جان آپ ہے، اور آپ ہم پر جو ہے آپ کا حق زیادہ ہے، آپ ہم سے زیادہ قریب ہیں، اللہ کے بعد آپ قریب ہیں. علیہ السلام رسول اللہ آپ ہم سے قریب ہیں. پھر رسول اللہ نے فرمایا اللہ مولایا، کہ اللہ مولا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے. اب لوگ کہتے ہیں مولا کی معنی مختلف ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی ولی بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، مولا کے بہت سے معنی ہے. تو یہ لوگ دوست کے معنی میں لے رہے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کسی کا دشمن آج تک ہوا ہے؟ آج تک کیا اللہ کسی کا دشمن ہوا ہے؟ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. وہ ہر ایک کو رزق عطا فرماتا ہے، ہر ایک کو پالتا ہے، وہ پالنہار ہے، پالنے والا ہے. اس کی ربوبیت پر اعتبار کرنا بہت ہی اہم ضروری ہے. اس کی وحدانیت کا اعلان وحدہ اللہ شریک ہے، اس کے جیسا کوئی ہے نہیں، وہ رب ہے. دو کی معنی میں آپ نہیں لے سکتے ہے کیا؟ پھر دوست کی معنی میں آپ نہیں لے سکتے. تو پھر آپ مولا کا معنی کیا ہے؟ اللہ مولا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے. وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، رسول اللہ کا میں مومنین کا مولا ہوں، ہے نہیں؟ تو اللہ مالک یوم الدین ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے اس محشر کے روز کا، اس آخری دن کا، قیامت کے روز کا. اسی طرح یہ مالک ہے. ایک تو محمد مصطفیٰ مالک ہے، ایک علی مرتضیٰ مالک ہے، ایک علی مرتضیٰ مالک ہے. عباس وہ تصویر مرتضیٰ ہے، عباس تو دل پر صحرا ہے. عباس تو تصویر مرتضیٰ ہے، عباس تو دل پر صحرا ہے. علی جوانی میں خدا ہوئے مصیری ہے، عباس تو بچپن سے ہی وفا کا خدا ہے. کچھ شعرا اکرام تشریف لے آئے تو ہم نظامہ کا سلسلہ شروع کریں. تب تک ہم غدیر پر ہی اپنی بہترین سے بات کی. محمد من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اگر میں آدم کا مولا یہ آدم کے مولا، اگر میں نوح کا مولا یہ نوح کے مولا، میں ابراہیم کا مولا علی ابراہیم کے مولا، میں موسیٰ کا مولا علی موسیٰ کے مولا، میں عیسیٰ کا مولا علی عیسیٰ کے مولا، میں جبریل کا مولا علی جبریل کے مولا، میں اسرافیل کا مولا علی اسرافیل کے مولا. میں اگر 1,24,000 نبیوں کا مولا تو علی بھی ان کا مولا. میں اگر فرشتوں ہوں غلمان کا مولا تو علی اس طرح کی تمام شے پوری کائنات کا علی مولا ہے. دیکھیں اصل قدرت مولا کائنات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں کچھ شعرا کرام آ جائے تو اب قدیم کا ممبر سجا ہے، آراستہ ہے، اور مولا علی بلند ہے.
رسول اللہ نے اتنا بلند کیا کہ روایتوں میں ہے رسول اللہ کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی. وہ ید پیسہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس بہت سے معجزات تھے. موسیٰ عصا اگر زمین پر مارتے تھے تو ہرا بھرا ہو جاتا تھا. موسیٰ اگر پانی کے لیے طلب پتھر پہ مارتے تھے فجرت میں حسنتا اشرتا اینا تو 12 چشمے پھوٹتے تھے. ارے غور فرمایا 12 چشمے کیوں پھوٹتے؟ آپ بازار میں جائیں کوئی چیز خریدتے وہاں درجن لے جائیے. درجن کا کیا معنی ہے؟ ارے اللہ اکبر آپ گھڑی میں دیکھیے کتنا ہے, 1 درجن ہی تو ہے. تو موسیٰ جب پتھر پہ اپنا عصا مار رہے ہیں تو 12 چشمے پھوٹ رہے ہیں. جب رسول اللہ اپنی تہل مبارک اپنا جو ہے زبان علی کے تہل مبارک میں دیتے ہیں تو 12 چشمے امامت کے پھوٹتے ہیں. موسیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ امامت آنے والی ہے. محمد تو بتا بھی بتائی میرے امام سے بہتر کوئی امام نہیں ہے. میرے امام سے بہتر کوئی امام نہیں ہے. یہ وہ کلام ہے جس کا کوئی کلام نہیں ہے. خوش نصیب ہے وہ جو ہے غلام حیدر کے, بد نصیب ہے جن کا امام نہیں ہے. ایسا بات نہیں محمد امامت کا اعلان ہے. خیال انوار میں ہے آپ لوگ قریب آ جائیں تو مرحبا بھی آئے گا انشاءاللہ. میں مومنین حضرات سے گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ جو لوگ نماز ختم کر چکے ہیں وہ آگے آ جائیں اور نماز بعد جو ہے تسبیح فاطمہ زہرا پڑھنا نہ بھولیے گا کیونکہ وہ قبولیت نماز کی دلیل ہے. تسبیح فاطمہ زہرا پڑھیے تو آپ کی نماز قبول ہوتی ہے. ایک سال تو عزائز محترم رسول اللہ اعلان کر رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. اس کا معنی کیا ہے؟ مولا کا معنی مالک یوم الدین, مالک ہے علی. تمہاری جان کا بھی مالک ہے اور تمہارے ایمان کا بھی مالک ہے. تو اب علی کرتے جا بچتے ہم کرتے جائیں. علی نے سب سے پہلی جماعت نماز ادا کی. قاری ہیرا سے رسول اللہ ہے تو آپ جماعت نماز پڑھیے. علی کی محبت اگر دل میں رکھتے ہیں, علی کی محبت دل میں رکھتے ہیں, علی سے الفت رکھتے ہیں, علی سے آپ محبت رکھتے ہیں, علی کو نشان ہے نشانی کے نشان پر چلتے ہیں, علی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں, علی کی شان ہے. تو اب علی اگر اچھے عمل کرے تو آپ بھی ویسے ہی کرتے جائیں. علی اگر بیواؤں کو کھانا کھلاتے ہیں تو آپ بھی کھلائیے. اگر یتیموں کو پالتے ہیں تو آپ بھی پالیے. مولا علی جیسے کرتے جائیں ویسے ویسے کرتے جائیں. مولا علی کی بات نہیں کرتے تھے. اس زبان کو پاک رکھیے, اس زبان کو پاک رکھیے. سب سے بڑی بات آپ دیکھیں وہاں گئے وضو کرتے چالو ہو گئے. وضو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. امام سجاد فرماتے تھے جب امام سجاد وضو کرتے تھے تو چہرہ سرد ہو جاتا تھا. نماز میں بھی پوچھا گیا آپ وضو کرتے وقت چہرہ سرد کیوں ہو جاتا ہے؟ خدا بندے عالم کے میں اتنے قریب ہو جاتا ہوں کہ میرا چہرہ سرد ہو جاتا ہے. مجھے خوف خدا ہے. خوف خدا رکھیے. آپ وضو کر رہے ہیں اور غیبت دوسرے کی کر رہے ہیں. مصلی پہ بیٹھے نماز ختم بھی اور غیبت دوسروں کی. تو غیبت نہ کیا کریے. اس کا کیا اثر ہوگا؟ ہم نے بیک بائٹنگ کی, ہم نے غیبت کی, اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوگا جب روز محشر آپ پہنچیں گے خدا بندے اللہ کی بارگاہ میں کہیں میں نے اتنی نمازیں پڑھی, میں نے اتنے بیواؤں کو کھانا کھلایا, میں نے یتیموں کو پالا, میں نے اتنے نیک کام کیے, میں 15 شعبان کو امام زمانہ کو ملنے انڈیا گیا, میں نے فرش اعظم امام حسین کے تبارک تقسیم کیا, محرم قریب آ رہا. یہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں میں تبارک تقسیم کریے. بہترین عمل. فاطمہ زہرا خوش ہوگی. لیکن جب آپ جائیں گے وہاں پہ تو کہیں گے آپ کے ریکارڈ میں تو کچھ بھی نہیں, نیل پر کر سکا تھا. خدا اپنے عالم کہے گا کیوں؟ کہا کہ تم نے جو قیمت کی اس شخص کی, تمہارے جتنے اچھے عمل تھے, جتنے نیک عمل تھے, سب اس کو ٹرانسفر ہو گئے. وہ تو جنت میں جا رہا ہے اور آپ عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے. تو اپنے عمل کو ضائع نہ کریے,
اپنے عمل کو ویسے کریے جیسے مولا علی کرتے تھے، کیونکہ مولا علی تقسیم الجنت والنار ہے. مولا علی یقیناً ہمیں جنت پہ لے جائیں گے، لیکن عمل بھی ویسے ہی ہو جیسے محبت کرتے ہیں مولا علی سے. دل سے محبت کریے اور عقیدے کے ساتھ عمل کریے تو قبول کیا جائے گا. اب جو ہے ممبر بنایا بھی غدیر میں، ممبر توڑوایا بھی غدیر میں. ایک صاحب چڑھ گئے ممبر پر، اسنین آئے، فرمایا یہ میرے بابا کا ممبر اترا ممبر پہ سے اتر آیا. دیکھیے جو اہل ممبر ہوتے ہیں وہی حقدار ہوتے ہیں، ان کے یہاں ممبر نہیں آئے. کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر ہم ممبر بنائیں گے تو لوگ کہیں گے غدیر میں ممبر بنا تھا، اس ممبر کی یاد آئے گی تو ممبر کو بٹھانے کے لیے ان کے یہاں ممبر ہی ختم ہو گیا. لیکن میں کہوں علی کی ایک ولایت کا اعلان تو ہو چکا، پوری دنیا والوں نے منظور تو مولا ہو. اس کے ساتھ وکیل صاحب کو جو نظرانہ کے درد پیش کرنے کی شہادت دیں گے. آپ لوگ ایک فیصلہ پڑھ کے تم یہ کہتے چلو یا خدا یا خدا، تم یہ کہتے چلو یا خدا یا خدا، ہم بھی کہتے چلے یا علی مرتضیٰ، ہم بھی کہتے چلے یا علی مرتضیٰ. تم کو کعبہ ملا صرف کعبہ ملا، تم کو کعبہ ملا صرف کعبہ ملا، مجھ کو مولود کعبہ ملا دوستو. تم یہ کہتے چلو یا خدا یا خدا. ذکر حیدر کا ذکر خدا ہے، ذکر حیدر کا ذکر خدا ہے، فکر دونوں بلا فاصلہ ہے، فکر دونوں بلا فاصلہ ہے. چشم حیدر سے وہ دیکھتا ہے، ان کے لہجے میں وہ بولتا ہے. چشم حیدر سے وہ دیکھتا ہے، ان کے لہجے میں وہ بولتا ہے. دیکھو معراج میں دو برابر، ایک پردے میں ہے ایک بار. ذکر حیدر کا ذکر خدا ہے، یہ علی جو خدا کے ولی ہیں، ان کے گھر میں محمد سبی ہیں. یہ علی جو خدا کے ولی ہیں، ان کے گھر میں محمد سبی ہیں. اس میں عباس ابن علی ہیں، اس میں عباس ابن علی ہیں. گھر یہی جس میں زینب علی ہے، گھر یہی اس میں زینب علی ہے. عہدیدار جنا ہے یہیں پر، عہدیدار جنا ہے یہیں پر. گویا جنت بنی ہے زمین پر. ذکر حیدر کا ذکر خدا ہے. دونوں ہاتھوں
وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قرآن میں خدا نے یہی صاف ہے لکھا وتعز من تشاء وتذل. جو زندگی کو وقت ملا وہ قلیل ہے، اللہ کی کتاب میں اس کی دلیل ہے. پیشے خدا خدا کی قسم وہ ذلیل ہے جس کو درے علی کا وسیلہ نہیں ملا. کوئی تو منتشا ہاتھ آ گیا مکان اب اپنے مکین کے، ہاتھ آ گیا مکان اب اپنے مکین کے. افراد اپنا پیاسے رہیں گے زمین کے، افراد اپنا پیاسے رہیں گے زمین کے. ظلم و ستم کے ہاتھ سے دریا کو چھین کے عباس نے فرات پہ قبضہ کیا. وتعز من تشاء. بے مثل ہے علی کی سخاوت زمین پر، بے مثل ہے علی کی سخاوت زمین پر. چاہا کی نقل کر کے ہی بن جائے موت، چاہا کی نقل کر کے ہی بن جائے موتبر. 40 دن انگوٹھیاں سائل کو دی مگر، 40 دن انگوٹھیاں سائل کو دی مگر. آیت تو دور خط بھی کسی کا نہ مل سکا. مٹی میں سارا مل گیا لشکر یزید کا.